واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 118 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، سلطنت روم کا بادشاہ ہرقل جو اپنے دور میں طاقت اور دہشت کا ایک نام تھا، بزنطیہ میں بیٹھا تھا۔ آج کا استنبول مصر سے بہت دور تھا، درمیان میں وسیع و عریض بحیرہ روم حائل تھا اور خاصا فاصلہ خشکی کا بھی تھا۔ اس مخدوش صورتحال میں جو مسلمانوں نے اس کے لیے مصر میں پیدا کر دی تھی، اسے مصر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بزنطیہ میں بیٹھا مقوقس کے نام حکم بھیج رہا تھا۔ ابھی اسے یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ عمرو بن عاص کے لشکر نے بلبیس کا مضبوط قلعہ بھی فتح کر لیا ہے اور روم کا نامور جرنیل اطربون مارا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مسلمانوں نے فرما فتح کر لیا ہے۔ اس اطلاع نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ اس نے مقوقس اور اطربون کے نام ایک پیغام لکھا تھا اور اسی وقت قاصد کو روانہ کر دیا۔ اگر تم فیصلہ کر چکے ہو کہ مصر مسلمانوں کو دے ہی دینا ہے تو فوراً دے دو۔ ہرقل نے پیغام میں لکھا، اپنی فوج کو کیوں مرواتے ہو؟ تم نے شکست قبول ہی کر لی ہے تو یہ خون خرابہ بند کر دو۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے درمیان میرے اپنے جاسوس موجود ہیں جو مجھے ہر خبر اور ہر اطلاع بھیج رہے ہیں۔ تم نے مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس پادریوں کا وفد بھیج کر کوئی اچھا اقدام نہیں کیا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ اب تم اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مسلمان تعداد میں کتنے تھوڑے ہیں اور وہ اپنے وطن سے بہت دور ہیں جہاں سے انہیں رسد اور کمک بر وقت نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری طرف تم یہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ مسلمان اور آگے آ جائیں اور تم انہیں گھیر کر ختم کر دو، لیکن مسلمان قلعے فتح کرتے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے مصر کے بدوؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ تمہاری نااہلی ہے۔ میں جانتا ہوں تم قبطی عیسائی ہو اور پیرس کو اسقف اعظم نہیں مانتے۔ میں تمہارے اس اعتقاد کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ قبول نہیں کروں گا کہ تم سلطنت روم کی عظمت کو بھول جاؤ اور اپنی ہی سلطنت سے بے وفائی کرو۔ اطربون اور تھیوڈور جیسے جرنیل تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لیکن تمہارا ان سے اختلاف ہے۔ اطربون لڑنا چاہتا ہے اور تم مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کرنے کے خواہش مند ہو۔ مجھے قیرس کی وفاداری پر بھی شک ہے۔ میں نے اسے اسقف اعظم بنایا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا رویہ اور اپنی سوچیں تبدیل کر لو۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے اطمینان نہ ہوا تو میں مصر آ جاؤں گا، پھر میں تمہیں یہ حق بھی نہیں دوں گا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہو۔ اطربون کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو اور اسے مسلمانوں کے مقابلے میں جانے دو۔ اب میں کسی اچھی خبر کا انتظار کروں گا۔ معزز ناظرین، تاریخ یہ داستان اس طرح سناتی ہے کہ ہرقل کا یہ پیغام اس وقت مقوقس کے ہاتھ میں پہنچا جب اس کے سامنے اطربون کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ لاش کچھ ہی دیر پہلے اس کے پاس پہنچی تھی۔ اس وقت مقوقس بابلیون میں تھا جو بلبیس سے آگے ایک بڑا ہی مضبوط اور رومیوں کے دعوے کے مطابق ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی جرنیل لڑائی میں مارا جاتا تو سربراہ سلطنت حکم دیتا تھا کہ اس جرنیل کی لاش لائی جائے۔ جرنیل کی لاش کا میدان جنگ میں پڑا رہنا پوری سلطنت کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ مقوقس نے اپنی شکست خوردہ فوج کو ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ اطربون کی لاش کو اٹھا کر لے آئے۔ شکست کھا کر بھاگنے والے فوجیوں کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں تھے کہ وہ اپنے جرنیل کی لاش اٹھا لاتے۔ ان کے تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ پھر اس رومی جرنیل کی لاش مقوقس کے پاس کس طرح پہنچ گئی؟ یہ مسلمانوں کی طنز کا ایک انداز تھا۔ مسلمانوں نے رومیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ بلبیس سے رومی فوج جس طرح بھکلا کر اور تتر بتر ہو کر بھاگی تھی، اس حالت میں کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے کہ وہ یہ بھی دیکھتے کہ روم کے اتنے نامور جرنیل کی لاش کہاں پڑی ہے اور کیا وہ واقعی مارا گیا ہے۔ یہ شور و غل مسلمانوں نے دھوکہ دینے کے لیے بپا کر دیا تھا کہ اطربون کا پرچم گر پڑا ہے اور وہ مارا گیا ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے فوراً بعد میدان جنگ کی کیفیت نفسا نفسی کے عالم جیسی ہو جاتی تھی۔ گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں کچھ دور تک نظر کام نہیں کرتی تھی۔ بھاگنے والے لاشوں اور بے ہوش زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتے اور گرتے تھے۔ زمین خون سے اس طرح لال ہو جاتی تھی جیسے خون کا می برس رہا ہو۔ زخمیوں کا کراہنا جگر پاش ہوتا تھا۔ دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی تھی۔ شہریوں کی چیخو پکار اور آہو بکا الگ ہوتی تھی۔ وہ بھاگ بھی رہے ہوتے اور ان کے عزیزوں کو بھی ڈھونڈتے پھرتے تھے جو لڑائی میں شامل تھے۔ اطربون کی لاش اس طرح ملی کہ مجاہدین کی بیویاں، بہنیں یا بیٹیاں جو لشکر کے ساتھ تھی، رومی فوج کی پسپائی کے فوراً بعد میدان جنگ میں دوڑتی ہوئی پھیل گئی۔ زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر پیچھے لانا، انہیں مرہم پٹی کی جگہ تک پہنچانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ان خواتین نے اپنے سر لے رکھی
تھی۔ یہ مسلمانوں کا دستور بھی تھا۔ ان خواتین میں شارینہ بھی تھی جو اپنے خاوند حدید کے ساتھ تھی، اور اینی بھی تھی جو فہد بن سامر کی بیوی تھی۔ پہلے تفصیلی ذکر آ چکا ہے کہ حدید اور فہد بن سامر تجربے کار جاسوس تھے اور آج کے کمانڈو آپریشن کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ شارینہ اپنے زخمیوں کو رومیوں کی لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اسے ایک رومی کی لاش کا چہرہ شناسا معلوم ہوا۔ لباس سے وہ کوئی سپاہی نہیں بلکہ اونچے رتبے والا جرنیل لگتا تھا۔ لاش کا چہرہ خون اور مٹی سے لتڑا ہوا تھا۔ شارینہ کو اصل اس کے ساتھ یہ دلچسپی تھی کہ وہ ہرکل کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے رومی فوج کے جرنیلوں سے واقف تھی۔ اس نے لاش کے کپڑوں سے ہی لاش کے چہرے سے خون اور مٹی ہٹائی تو چونک کر پیچھے ہٹ گئی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ رومی بھی مارا جا سکتا ہے۔ وہ رومی جرنیل اطربون کی لاش تھی۔ اطربون کو شارینہ ہی اچھی طرح جانتی اور پہچانتی تھی۔ اطربون ایسا جابر جرنیل تھا کہ ہرکل جیسا جابر اور ظالم بادشاہ بھی اس کے آگے جھکا جھکا رہتا تھا۔ اطربون عیش و عشرت کا بھی دلدار تھا اور اپنا حق سمجھتا تھا کہ کوئی خوبصورت اور جوان عورت خواہ وہ شاہی خاندان کی ہی کیوں نہ ہو، اسے ایک دو راتوں کے لیے اپنے ہاں لے جائے۔ شارینہ کی ماں بڑی حسین عورت ہوا کرتی تھی۔ شارینہ اس وقت 13-14 برس کی کم سن لڑکی تھی جب اطربون اس کی ماں کو بھی اپنے گھر لے جایا کرتا تھا۔ حالانکہ شارینہ کی ماں ہرکل کی بیویوں میں سے ایک تھی، لیکن یہ عورت اطربون کی دوستی سے بہت خوش تھی۔ شارینہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ اطربون کی نظر اس پر بھی تھی، لیکن کم سنی کی وجہ سے اطربون سے بچی رہی تھی۔ اطربون نے کئی بار اس کے گھر آ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا اور شارینہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بچی سمجھ کر پیار نہیں کرتا بلکہ یہ بڑی بری نیت سے اس پر ڈورے ڈال رہا۔ ناظرین، اب اسی اطربون کی لاش خاک و خون میں لتڑی پڑی تھی اور کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے اپنے سپاہی بھاگتے ہوئے اس کی لاش کو روند گئے تھے۔ شارینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اینی نظر آئی جو ایک زخمی مجاہد کا سر اپنی گود میں رکھے اسے پانی پلا رہی تھی۔ پانی پلا کر اٹھی تو اس نے شارینہ کی طرف دیکھا جو اس سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ اینی دوڑتی ہوئی شارینہ کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ وہ زخمی اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اینی نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس زخمی مجاہد کو پانی پلا چکی ہے اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ زخم ایسا ہے کہ وہ زندہ رہے گا لیکن اسے جلدی پیچھے پہنچانا ہے۔ شارینہ کو اس کام کا بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ اطربون کی لاش سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو 2-3 مجاہد لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے پھرتے نظر آئے۔ شارینہ دوڑتی ان تک گئی اور انہیں وہ زخمی مجاہد دکھایا اور کہا کہ اسے اٹھا کر پیچھے لے جائیں۔ مجاہدین زخمی کی طرف گئے اور شارینہ واپس اطربون کی لاش پر چلی گئی۔ شارینہ اینی نے اطربون کی لاش کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، یہ رومی فوج کا بڑا جرنیل لگتا ہے۔ میں نے اسے 2 بار دیکھا تھا، ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرا تھا اور دوسری بار گاؤں میں کچھ دیر کے لیے رکا بھی اور گاؤں والوں کو ڈرا دھمکا بھی رہا تھا۔ یہ چلا گیا تو سب کہتے تھے کہ بڑا زبردست جرنیل ہے اور اس کا نام اطربون ہے۔ یہ وہی ہے۔ شارینہ نے کہا، تم دوڑ کر جاؤ اور حدید اور فہد کو بلا لاؤ۔ مسعود کہیں نظر آ جائے تو اسے بھی ساتھ لے آنا۔ یہ مسعود سہیل مکی تھا جو جاسوسی اور دیگر زمین دوز کارروائیوں میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اینی تو اس مجاہد کو اپنا پیر و مرشد مانتی تھی۔ وہ دوڑتی گئی اور اسے حدید مل گیا۔ اینی نے اسے بتایا کہ رومی جرنیل اطربون کی لاش ایک جگہ پڑی ہے اور شارینہ اسے فہد اور مسعود کو بلا رہی ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو۔ قسط نمبر 119 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔